ناظرین، دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج رکھنے والے ملک کی صدارت اگر ایک ایسے شخص کے پاس آ جائے جو ذہنی طور پر میچیور نہیں ہے اور اس کی طبیعت جنونی ہے، تو اس دنیا کے امن کا کیا ہوگا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 2024 میں، جب الیکشن سے پہلے صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ اگر وہ صدر بن گئے تو پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ If I win, we will have peace in the world again. I guarantee we will have peace in the world again. If I win, we will have peace in the world. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکا۔ جیسی ہی صدر ٹرمپ نے صدارت سنبھالی، پے در پے انہوں نے اس طرح کے ڈیسیژن لیے کہ جس سے پوری دنیا کے امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ ایسے ہی صدر ٹرمپ نے حلف لیا، اس کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے کینیڈا کو یو ایس اے کی 51st اسٹیٹ بنانے کی بات کی۔ We're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. If we're going to subsidize it, let it become a state. انہوں نے یہاں تک کہا کہ کینیڈا یو ایس اے کی وجہ سے ہے، جس کے جواب میں کینیڈا کے پرائم منسٹر کو پھر اس کا جواب دینا پڑا۔ But Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian. ناظرین، کینیڈا اور یو ایس اے بہت دیرینہ ساتھی ہیں، دوست ہیں، اتحادی ہیں۔ ایک بہت لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے یو ایس اے کی اور کینیڈا کی۔ کینیڈا کے عوام کے لیے اور کینیڈا کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے یہ ایک چیلنج سے کم نہیں تھا، اور ٹرمپ کی اس بات سے وہ سب لوگ شدید حیرت میں رہ گئے کہ یہ ایک ساورن نیشن کینیڈا، اتنا بڑا ملک، اور ٹرمپ نے یہ بات کیسے کی کہ ہم اس کو اپنی ایک اسٹیٹ بنا لیں۔ کینیڈا والے واقعے سے دنیا کو ایک اندازہ تو ہو گیا کہ ٹرمپ کی ذہنی حالت کس طرف جا رہی ہے اور اس دور صدارت میں وہ کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد اچانک سے صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے اوپر، جو ایک لاطینی امریکہ کا ایک ملک ہے جس میں بہت زیادہ دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، اچانک سے صدر ٹرمپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنی شروع کر دی۔ ان کو ڈرگ کارٹلز اور اس طرح کے نام دینا شروع کر دیا، جو مڈورو ہے، جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے۔ ناظرین، جو ڈرگ کارٹلز ہیں وہ میکسیکو میں اور کولمبیا میں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وینزویلا کو ہی خاص نشانہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وینزویلا میں دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اور پھر اچانک دنیا حیران رہ گئی۔ امریکہ نے صدر ٹرمپ کی صدارت میں وہ کام کیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک ساورن نیشن کے پریزیڈنٹ کو اس کے محل میں سے اغوا کر کے صدر ٹرمپ اس کو امریکہ لے گئے، اپنے جسٹس سسٹم کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا، اس کو ایز اے ڈرگ کارٹل کا لیڈر پیش کیا، اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک انتہائی ایک حیرت ناک بات تھی اور اپنی نوعیت کا ایک انتہائی انوکھا واقعہ تھا۔ The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. اس وینزویلا والے واقعے سے دنیا حیران بھی رہ گئی، اور امریکہ نے اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی کا لوہا بھی منوایا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا سوئفٹلی، اتنی برق رفتاری سے کسی ملک کے صدر کو اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ یہ واقعی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا، اور چائنا کے اور رشیا کے جو ڈیفنس سسٹم وہاں پر وینزویلا میں انسٹالڈ تھے، ان پر بھی ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا۔ ناظرین، کینیڈا والی اور وینزویلا والی بات تو چل ہی رہی تھی، اور ساتھ ہی ٹرمپ نے اپنی توپوں کا رخ کر دیا ایران کی طرف۔ Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences
will be very powerful. اسرائیل جو امریکہ کا دیرینہ اتحادی ہے اس کی طرف سے کافی حد تک دباؤ ہے ٹرمپ پر کہ وہ ایران کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کرے. پچھلے سال ایران کی ایٹمی ترسیبات کو امریکہ نے نشانہ بنایا اور اس سال اپنے سب سے طاقتور بحری بیڑے ابراہم لنکن کو ایران کی طرف روانہ کر دیا. اس دوران ایران میں پروٹیسٹس کے ذریعے بہت زیادہ احتجاج کے ذریعے عوام کے ذریعے وہاں پر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی لیکن جس کو ایران نے ناکام بنا دیا. ناظرین، ایران نے یو ایس او کو بہت واضح پیغام دیا کہ اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ کیا گیا تو جتنی بھی بیسز ہیں اس علاقے میں گلف میں امریکہ کی جن ملکوں میں وہ بیسیں موجود ہیں وہ سب ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گی ایران کی ریٹیلیشن کا اور تل ابیب پہ بھی ایران براہ راست حملہ کر سکتا ہے. The speaker had a warning for President Trump, who's been threatening to attack Iran again. So that you are not miscalculating, know that in the case of an attack on Iran, Israel, as well as US military bases in the region, will be our legitimate targets. ابھی یہ ایران والی ٹینشن چلی رہی تھی کہ اچانک سے ٹرمپ کو گرین لینڈ کا خیال آ گیا. ٹرمپ کو اچانک یہ خیال آیا کہ جو گرین لینڈ کی جو لوکیشن ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی جغرافی ہے، جو ورلڈ میں وہ جس جگہ میپ پر وہ موجود ہے وہ جگہ سیکیورٹی کے حساب سے بہت کرٹیکل ہے اور گرین لینڈ پر یو ایس کا قبضہ ہونا چاہیے. Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory that's sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. ٹرمپ کی اچانک اس فرمائش سے یورپی یونین کے تمام ممالک انتہائی پریشان ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ٹرمپ کو اچانک گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا خیال کیسے آ گیا. گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے اور ڈنمارک کے وزیر اعظم نے اس کی خصوصی طور پر انتہائی سخت الفاظ میں مخالفت کی. Nobody else than Greenland and the Kingdom of Denmark have the mandate to make deals or agreements about Greenland and the Kingdom of Denmark without us. گرین لینڈ چونکہ ڈنمارک کے انڈر آتا ہے تو ڈنمارک کے وزیر اعظم نے بھی بہت اسٹرکٹ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر گرین لینڈ کو لینے کی ٹرمپ بات کرتے ہیں تو یورپی یونین کا اتحاد ختم ہو جائے گا. First of all, I believe that we should take the American president seriously when he says that he wants Greenland. But I also want to make it clear that if the USA chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That includes our NATO membership. یورپی یونین کے ممالک کے سربراہان کی مخالفت گرین لینڈ کے ایشو کی وجہ سے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف کی، امریکہ کے صدر ٹرمپ کو ان کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی اور ٹرمپ نے اپنے یورپی دیرینہ اتحادیوں پر ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. ناظرین، یہ اضافی ٹیرف لگانے کی جو بات تھی، یورپی یونین کے جتنے بھی سربراہان ہیں، جتنے بھی ممالک کے سربراہان ہیں، انہوں نے اس کو بہت ہی سیریس انداز میں انہوں نے جواب دیا اور ایون یورپی یونین نے ایک ٹریڈ بزوکا، ایک ان کا ویپن ہے جو یورپی یونین کا ہے، جس کے تحت کسی بھی ملک کے خلاف جب یہ آپریٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایک سمپل میجورٹی کے ذریعے تو اس ملک کی نہ صرف جتنی بھی درآمدات ہیں، امپورٹس ہیں، ان کے اوپر ایک اضافی ڈیوٹی لگے گی بلکہ جتنی بھی ٹیکنیکل سروسز ہیں ان پر بھی اضافی ڈیوٹی لگ جائے گی. اگر یورپی یونین ٹریڈ بزوکا کو ایکٹیویٹ کر دے تو امریکہ کی جتنی بھی بڑی ٹیکنیکل کمپنیاں ہیں جن میں امیزون، ٹیسلا اور گوگل، جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، سب کو بہت بڑا لاس ہونے والا ہے. Germany says Europe must stand its ground, but a trade war is not the way forward. The UK, which is not an EU member, is calling for calm discussion. The use of tariffs against allies is completely wrong. ٹرمپ کے اپنے اتحادیوں پر پے در پے حملوں کی وجہ سے اس کے اتحادی پریشان. پہلے کینیڈا کو اپنی ایک ریاست بنانے کی بات کی صدر ٹرمپ نے، اس کے بعد گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے کی بات کی، اس کے بعد اپنے یورپی اتحادیوں کو اضافی ٹیرف کی دھمکی دی. یہ سب باتیں یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک کے سربراہان ہیں ان کو بہت ناگوار گزری اور ان کے سارے ممالک نے اپنا رخ کر دیا ہے اب چائنا کی طرف. ٹرمپ نے کیونکہ ایک انتہائی بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے اور کافی سارے ممالک کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ ایک قابل اعتماد پارٹنر نہیں ہے.
اس وجہ سے زیادہ تر ممالک یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ آہستہ آہستہ چائنا کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں اور چائنا سے ٹریڈ ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کئی دہائیوں کے بعد چائنا کے دورے پر گئے۔ اس کے علاوہ فن لینڈ نے اور کینیڈا نے اور ساؤتھ کوریا نے بھی، جو کہ امریکہ کے دیرینہ اتحادی ہیں، انہوں نے فوراً جا کر چائنا میں اپنے تعلقات کو بہتر بنایا۔ ناظرین، دنیا اس وقت بالکل ایک دوراہے پہ کھڑی ہے اور اس وقت ایک بڑھتی ہوئی معیشت چائنا کی، جس نے بالکل ساری دنیا کو حیران بھی کر دیا ہے، اور ایک ری ارینجمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا کے ممالک کی، اتحادوں کی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے۔ اور جس طرح سے ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ نے اپنے دیرینہ اتحادیوں کو بار ان کو دھمکی آمیز رویہ اپنایا ہے، اس وجہ سے چائنا کی پوزیشن اور زیادہ سٹرونگ ہو گئی۔ ناظرین، یہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بین الاقوامی لیول پر دوسرے ممالک کے ساتھ کیسا رویہ اپنائے رکھا ہے، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ اس کے علاوہ اندرونی طور پر بھی اس وقت برپا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ملک کے اندر بھی اپنی عوام کے اوپر بھی ایک انتہائی حیران کن قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے، اور وہ ہے ایک آئس کی صورت میں۔ آئس جو ہے یہ ایک امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایک فورس ہے یو ایس اے میں، جو اس وقت جتنے بھی وہاں پہ غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کو پکڑ کر ان کو ڈیپورٹ کر رہی ہے۔ آئس کے رویے سے امریکہ کے شہری بھی شدید پریشان ہیں، شدید نالاں ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو پکڑ رہی ہے، لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی ہے اس کو لے کر۔ جب آئس کے خلاف وہاں کی عوام نے کسی حد تک مزاحمت کی تو کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ موقع پہ کچھ لوگوں کو مزاحمت کرتے ہوئے آئس نے ہلاک کر دیا۔ ایسے واقعات امریکہ کی ہسٹری میں کوئی عام نہیں ہے، بہت ایک ریئر اوکیجن ہوتا ہے کہ اتنے ایک ایسے ملک میں جو جمہوریت کا علم بردار ہے، جس میں بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس بہت زیادہ ہیں، وہاں پر جب کسی عام شہری کو، نہتے شہری کو کوئی پولیس فورس جب اس کی جان لے لے یا اس کو قتل کر دے، اس کو ہلاک کر دے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے۔ اسی واقعے میں رینی گڈ، جو کہ 37 سالہ امریکی خاتون ہے، اس کو آئس کے ایک اہلکار نے گولی مار کر موقع پر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد پورے امریکہ میں کافی حد تک لوگوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور جلسے جلوس نکالے۔ اسی مزاحمت کے دوران ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ایک امریکی شہری ایلیکس پریٹی کو بھی آئس کے اہلکار نے موقع پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ آئس کے ہاتھوں ان پے در پے واقعات کے بعد امریکہ کے عوام نے احتجاج کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ درمی ادھر بھی برقرار رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دونوں کیسز میں جو وکٹم ہے ان کو قصوروار قرار دے دیا۔ رینی گڈ کے واقعے میں صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ وہ آئس کے اہلکار کے اوپر گاڑی چڑھانے لگی تھی، لیکن جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس اہلکار کو کچلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن اس اہلکار نے اس کو پھر بھی گولی مار کر موقع پر ہلاک کر دیا۔ ایلیکس پریٹی کے واقعے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ ان کی تصویر بنا رہا تھا، ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا، لیکن آئس کے اہلکاروں نے اس کو بھی موقع پہ ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ان واقعات کے جواب میں پورے امریکہ میں سب بڑے بڑے شہروں میں اس کے خلاف کافی حد تک احتجاج کیا گیا۔ عوام ابھی تک آئس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور ٹرمپ کی اس ہٹ درمی سے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ امریکی شہری بھی پریشان ہیں۔ تو ناظرین، امریکہ کے عوام جو اب تک خاموش تھے، جب امریکہ نے حملہ کیا عراق پر، جب امریکہ نے حملہ کیا لیبیا پر، جب امریکہ نے حملہ کیا شام پر، جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر، امریکہ کے عوام خاموش تھے، لیکن اب بات آ گئی ہے ان کے اپنے اوپر۔ جب ظلم کرنا کسی ملک کی عادت بن جائے تو اپنے اور پرائے کی تمیز بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔
جب امریکہ نے ان دوسرے ممالک پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی امریکہ کے عوام کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. اب جب امریکی عوام کو وہاں کے نہتے لوگوں کو امریکہ میں خود وہاں پہ ٹرمپ کی جو بنائی گئی یہ فورس انہوں نے ان کو ہلاک کیا ہے اور ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو اب امریکی عوام اس کے خلاف سراپا احتجاج. Don't let them out! Oh, what the f***? What the f***? اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا ابھی ریسنٹلی ایپسٹین فائل میں بھی نام بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. جیفری ایپسٹین کے ساتھ صدر ٹرمپ کی کچھ ویڈیوز ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا اس بارے میں کلیئرلی کہنا ہے کہ ان کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ بہت پہلے دوستی تھی، تعلق تھا، لیکن کسی بھی غیر اخلاقی کسی بھی ایکشن میں کسی بھی کام میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بھی اس میں انوالو نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایپسٹین فائلز کے ذریعے صدر ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے. ناظرین، دنیا کے حالات جس طرح جا رہے ہیں اور جس طرح سے صدر ٹرمپ بیہیو کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں ابھی مزید کیا کیا ہونا باقی ہے، کیونکہ یہ پچھلے ایک سال میں صدر ٹرمپ نے اتنے زیادہ دوسرے ممالک کے اوپر حملے بھی کیے اور ایک ان کا جو رویہ تھا وہ انتہائی غیر سفارتی تھا، اور جو حالات چل رہے ہیں اور ایون امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، ہر طرف بے چینی کی فضا ہے. صدر ٹرمپ جو انتہائی بڑے مارجن کے ساتھ الیکشن میں جیت کر امریکہ کے صدر بنے تھے، اس وقت انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں. ابھی ان کی صدارت کا تقریباً 1 سال ہوا ہے اور 3 سال مزید رہتے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی 3 سال میں مزید انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اس وقت بھی گلف میں ابراہم لنکن جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکہ کا، وہ موجود ہے، اور امریکہ کے کافی اس وقت جو بھی میرین فورس ہے، ان کی جو بھی ڈسٹرائرز ہیں، کافی بڑی تعداد میں اس وقت وار شپس اس وقت گلف میں ایران پر اٹیک کے لیے تیار کھڑے ہیں. ناظرین، جس طرح سے چائنا نے امریکہ کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے، چائنا ایک بہت ہی محتاط طریقے سے، بہت ہی احتیاط سے آہستہ آہستہ دنیا میں اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے. امریکہ کو یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ چائنا جس طرح سے ترقی کر رہا ہے پچھلے 15 20 25 30 سالوں میں، چائنا نے جس طرح اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. جب کسی ورلڈ پاور کا زوال قریب آتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتی ہے طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے. امریکہ کو بھی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے چائنا اپنے مقاصد کی طرف ثابت قدمی سے، خاموشی سے بڑھ رہا ہے، امریکہ کے لیے اس کو ریزسٹ کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. امریکہ صدر ٹرمپ کی صدارت میں اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے طاقت کے لیے، کبھی دوسرے ممالک پر حملہ کر کے، کبھی اپنے دیرینہ اتحادیوں کو دھمکیاں دے کے، لیکن یہ جتنے بھی ایکشن وہ کر رہا ہے اس کو مزید امریکہ کو کمزور کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ کی جو اس وقت طاقت ہے، جو فوجی طاقت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی فوجی طاقت کو امریکہ کو سنبھالنے کے لیے ایک بہت بڑی معیشت چاہیے، اور وہ معیشت اس وقت کولیپس کر رہی ہے، اور معاشی طور پہ چائنا نے امریکہ کو ہر میدان میں واضح طور پر شکست دی ہے. اس میں ریئر ارتھ منرلز ہوں یا کوئی بھی قسم کی ٹیکنالوجی ہو، کنسٹرکشن ہو، چائنا ہر شعبے میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور امریکہ دن بدن اس کے مقابلے میں اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو کھو رہا ہے. اور دنیا کے ممالک نے بھی یہ بات محسوس کر لی ہے کہ اگر آپ نے مستقبل میں اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے تو چائنا کے ساتھ آپ نے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جلدی حاضر ہوں گا ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.